حدیث نمبر 4066 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج کے اس درس میں۔ روایت نمبر 4066 میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت پر باب باندھا ہے، باب قول اللہ تعالی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے درگزر کر دیا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں جس کا تذکرہ شروع آیت میں ہے، ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو اراد کر گئے تھے، منہ پھیر گئے تھے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں باہم ملی تھی، انما استزلهم الشیطان، بے شک سوائے اس کے نہیں یقیناً ان کو پھسلا دیا تھا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، اس کے بدلے جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، یعنی ان کے اعمال میں سے کچھ کے سبب، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ تحقیق قسم ہے اللہ نے ان سے معاف کر دیا، ان کو درگزر سے گزار دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے بردبار ہیں۔ اس عنوان سے امام بخاری رحمہ اللہ جو مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دو جماعتوں سے مراد مسلمانوں کی جماعت غزوہ احد میں اور مد مقابل 3000 کا لشکر ابو سفیان کی قیادت کے اندر جو آیا تھا وہ لشکر مراد ہے۔ جب یہ دونوں جماعتیں ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کا دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مقرر کیا تھا احد پہاڑ کے ایک درے پر، کہ اس پیچھے سے کوئی اور حملہ نہ کیا جا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا تھا کہ تم لوگوں نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہم جیتیں یا چاہے ہم ہاریں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح ہو چکی ہے، آپ ساز و سامان آپ کے صحابہ اکٹھا کرنے لگ پڑے ہیں، تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ساتھیوں نے سمجھا کہ اب فتح ہوگی، ہم بھی ساز و سامان اکٹھا کریں۔ تو وہ بھی غنیمت لینے نیچے آئے، تو پیچھے سے جب حملہ کیا خالد بن ولید نے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس حملے کے سبب اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس لغزش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ میں اشارہ کیا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ ان کی اس تھوڑی سی لغزش اور کمی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدموں کو پھسلا دیا، وہ درہ چھوڑ گئے ہیں۔ تولوا منکم، یہاں یعنی کہ منہ پھیرنے سے مراد ایک تو درہ چھوڑنا ہے، دوسرا کیا ہے، جب خالد بن ولید کے دستے نے حملہ کیا تو صحابہ کرام اپنے حواس قابو نہ رکھ سکے، تو چند لمحوں کے لیے جس طرح ہوتا ہے بندہ آگے پیچھے ہو جائے، صحابہ کرام بکھرنا شروع ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ لغزش اور یہ کمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جانا، اچانک حملے کے وجہ سے اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکنا اور میدان جنگ سے فرار کا رستہ اختیار کرنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم، اللہ نے تو صحابہ کی یہ لغزش کیا کر دی ہے، معاف کر دی ہے، ان سے درگزر کر دیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے اس عمل کو کوئی بندہ دلیل بنا کر صحابہ کرام پر تبرہ بازی نہیں کر سکتا، صحابہ کرام کے خلاف خبث باطن نہیں رکھ سکتا، ان کے خلاف عقیدے نہیں رکھ سکتا۔ تو اسی بات کو امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس باب میں۔ تو اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ 4066 نمبر جو حدیث لائے ہیں، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی بخشی باتیں ثابت کی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں تھیں، سارے کے سارے صحابہ کرام کیا کر دیے گئے ہیں، معاف کر دیے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 کے اندر یہی ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے کیونکہ وہ اہل ایمان کے لیے بڑے فضل والا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مجموعی طور پر عقیدہ اہل سنہ والجماع کا یہ ہے کہ اہل سنہ والجماع کے عقیدے کے تحت ادنا صحابی ہوں یا اعلیٰ صحابی ہوں،
انہوں نے اپنے زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے ہیں، چاہے وہ کمیاں تھیں، چاہے وہ کوتاہیاں تھیں، جو لغزشیں تھیں، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی ہیں؟ معاف کر دی ہیں۔ تو ہم ابھی آتے ہیں روایت کی طرف۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزہ عن عثمان بن موہب۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمیں یہ روایت عبدان نے بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو حمزہ یہ روایت عثمان بن موہب سے روایت کرتے ہیں۔ عثمان بن موہب نے کہا کہ جاء رجل حج البیت، ایک بندہ آیا، اس نے بیت اللہ کا حج کیا۔ فرآ قوما جلوسا، اس نے چند لوگوں کو دیکھا بیٹھے ہوئے۔ قوما یہ لفظ واحد ہے لیکن جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فقال، اس نے کہا من ہؤلاء القعود، یہ بیٹھنے والے کون ہیں؟ قال، تو عثمان بن موہب نے کہا ہؤلاء قریش، یہ قریشی لوگ ہیں۔ قال، اس بندے نے کہا جو آیا تھا من الشیخ، وہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا ابن عمر ہے۔ یعنی عثمان بن موہب یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ آنے والا بندہ مجہول ہے، اس کے نام وغیرہ کے علم نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی آدمی کے بارے میں فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 75 پر لکھا ہے، 2 اقوال اختیار کیے ہیں۔ پہلے بتایا ہے کہ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے وہ علا بن ارار تھا، علا بن ارار بندہ تھا۔ پھر دوسرے مقام پر لکھا کہ اس کا نام حکیم تھا، پھر کہتے ہیں نہیں حکیم نہیں بلکہ علا بن ارار ہی تھا، لیکن کسی مستقل سند سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ وہ بندہ کون تھا۔ ہاں اہل مصر سے وہ بندہ آیا تھا۔ اس بندے کے پوچھنے کے بعد بتایا گیا کہ ابن عمر ہیں جو سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَأَتَاهُ، تو وہ بندہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا انی سائلک عن شیء اتحدثنی، بے شک میں تو اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے بتلائیں گے؟ عبداللہ بن عمر سے اس نے کہا انی سائلک عن شیء اتحدثنی، قال، اور پھر کہا انشدک بحرمت ھذا البیت، میں تجھ کو واسطہ دیتا ہوں اس بیت اللہ کی حرمت کا۔ اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد، سوالات شروع کر دیے ہیں۔ پہلا سوال کیا کیا عبداللہ بن عمر سے اس بندے نے، کیا تو جانتا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن بھاگ گئے تھے؟ پہلا سوال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں نعم، سچ بات ہے۔ اس نے کہا فَتَعْلَمُهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْهَا، کیا تو یہ بھی بات جانتا ہے کہ وہ بدر سے غائب ہو گئے تھے اور بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے؟ عثمان بن عفان پر اعتراضات کے بارے میں وہ سوالات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تیسرا سوال فَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا، کیا تو یہ بھی جانتا ہے کہ وہ بیعت رضوان سے پیچھے رہ گئے تھے اور بیعت رضوان کو حاضر نہیں ہوئے تھے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تیسرا سوال کا جواب ہی عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ایسی بات ہے۔ قالا، تو اس بندے نے، راوی کہتے ہیں عثمان بن موہب، اس نے کہا فکبرا، اس بندے نے تکبیر کہی اللہ اکبر۔ قال ابن عمر، تو عبداللہ بن عمر نے کہا تعال، ادھر آ، لأخبرک، میں تجھے خبر دوں، والی ابین لک اما سألتنی عنہ، اور میں تیرے لیے وہ باتیں بیان کروں جس کے بارے میں تو انہوں نے مجھ سے سوالات کیے ہیں۔ 3 سوالات اس نے پوچھے عثمان بن عفان کے بارے میں۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں باتوں کو ادھورا کر کے، تھوڑا رکھ کے خبث نہیں رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں زہر اگلنا نہیں چاہیے۔ مصر سے آنے والے سے بندے نے مختصر باتیں کر کے عبداللہ بن عمر کے صرف ہاں کے جواب کو لے کر اللہ اکبر کہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے نہ جا، واپس آ، میری بات سن۔ اما فرارہ یوم احد، رہا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھاگ جانا، گمسان کی اس لڑائی میں منہ پھیر لینا احد کے دن، فاشہد ان اللہ عفا عنہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 155 میں بیان کی، جو امام بخاری نے باب باندھا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے اکیلے عثمان کو نہیں بلکہ ساروں کے معاف کر دیا تھا۔ جتنے بھی صحابہ کرام جب خالد بن ولید کے حملے سے پریشان ہوئے،
تو پیچھے جو بھاگے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دینا، ان کا واپس آ جانا، یہی علامت تھی کیا؟ اللہ تعالیٰ کی معافی کی، اور اللہ تعالیٰ نے واضح معافی کے الفاظ بیان کیے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لام بھی تقید کا ہے اور قد بھی کیا ہے؟ تحقیق کا ہے، اور عفا اللہ عفا ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ، دوسرے سوال کے اندر جو اضافی بات سیدنا عبداللہ بن عمر نے بتائی، رہا ان کا غائب رہنا عن بدر کے مقام سے، بدر میں حاضر نہ ہونا وہ کیوں تھا؟ فَإِنَّهُ كَانَ تحتہ بنت رسول اللہ، کیونکہ سیدنا عثمان بن عفان کی عقد میں رسول اللہ کی بیٹی تھی۔ کیا تھی؟ بیٹی تھی۔ وکانت مریضۃ، اور وہ کیا تھی؟ بیمار تھی۔ فقال لہ النبی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کہا تھا، ان لک اجر رجل، آپ کے لیے وہی اجر ہوگا، ممن شہد بدرا، اس بندے کے برابر جو بدر میں شریک ہوا ہے، وَسَحْمَهُ، اس بندے کے برابر حصہ بھی ملے گا تجھ کو۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے خود سیدنا عثمان بن عفان خود روکا ہے کہ تو میری بیٹی کے کیا رکھ، خیال رکھ، وہ بیمار ہیں، تجھے حصہ کیا مل جائے گا، تیرا حصہ غنیمت سے بھی ملے گا اور تیرا حصہ ثواب سے بھی تجھے مل جائے گا۔ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ، اور رہا ان کا غائب ہونا، ان بیعۃ الرضوان، بیعت رضوان سے جو 6 ہجری میں ہوئی تھی، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ، پس بے شک شان یہ ہے اگر کوئی بندہ ہوتا اعز ببطن مکہ من عثمان بن عفان، عثمان بن عفان سے زیادہ عزت دار مکہ کی اس پیٹ میں جہاں ہم کھڑے ہیں، اگر عثمان سے زیادہ کوئی معزز ہوتا تو لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ، تو اللہ کے نبی اس کو بھیج دیتے عثمان کی جگہ پر۔ مطلب کیا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا تھا، کدھر؟ کہ آپ مکہ کے پاس جائیں، ان سے عہد و پیمان کریں۔ آپ نے ان کو اپنا سفیر اور قاصد بنا کر بھیجا تھا، تو عثمان کو معزز بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ فَبَعَثَ عثمان وَكَانَ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عثمان إِلَى مکہ، عثمان چلے گئے، عثمان کے جانے کے بعد بیعت رضوان ہوئی ہے۔ بیعت رضوان تو ہوئی سیدنا عثمان بن عفان کے لیے ہے، تو یہ تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بیادہ الیمنی، بیادہ جو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، ہذہ ید عثمان، یہ عثمان بن عفان کا ہاتھ ہے۔ فضرب بها علی یدہ، پھر آپ نے اس ہاتھ کو مارا اپنے ہاتھ پر، فقال کہا، ہذہ لعثمان، یہ عثمان کے لیے ہے، اذهب بهذا الآن معک۔ اب عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں اس سوال پوچھنے والے کو، اذهب، اب تو چلا جا، بهذا، ان جوابوں کے ساتھ، الآن، اب، معک، اپنے ساتھ لے جا کر، مطلب اپنے سوالوں کے جواب میں خالی نعم کو نہ لے جا بلکہ ان وضاحتوں کو بھی لے کر جا۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ 3130 نمبر پر بھی لے کر آئے ہیں۔ اس روایت کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عام لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ کئی لوگوں نے سیدنا عثمان بن عفان پر اعتراض کیے، کئی لوگوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیے، اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی لوگوں نے آل بیعت کی محبت میں آ کر اعتراض کیے۔ اعتراض کیوں کیے تھے؟ صرف ظاہری باتوں کو لے کر، باتوں کو توڑ کر، جس طرح اس روایت میں آنے والا شخص علا بن عرار ہے یا کوئی بھی شخص ہے جو مصر سے آیا حج کرنے کے لیے، حج کیوں کرنے آیا ہے؟ رب کی بات ماننے کے لیے، تو صحابہ کرام کی تعظیم کرنا بھی کیا ہے؟ رب کی بات ماننا ہے۔ صحابہ کی عزت کرنا بھی کیا ہے؟ رب کی بات ماننا ہے۔ ایک طرف اللہ کی باتوں کو مان رہے ہیں، دوسری طرف انہی ہستیوں کو نشانہ زد و کو بنا رہے ہیں جو دین جن پر منحصر تھا۔ تو تینوں سوالوں کے جواب کیا ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافی کس نے نازل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ ان کی معافی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری ہیں، خالی ان کی نہیں بلکہ تمام کے تمام صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹے تھے غزوہ احد میں۔ دوسرے سوال کا جواب کیا ہے کہ جب عذر ہے بندے کے پاس موجود ہے تو عذر رب کو بھی قبول ہے، رسول کو بھی قبول ہے، تو عام بندوں کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ قبول ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ بیعت رضوان میں عثمان بن عفان بھاگے تو ہیں ہی نہیں، بیعت رضوان تو ہوئی سیدنا عثمان کے لیے ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان بن عفان کا ہاتھ قرار دے کر کہا کہ اب ہم ان کے خون کا بدلہ کیا کریں گے، لے کر یہاں سے واپس جائیں گے۔ تو اس روایت سے ایک بڑی واضح بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو ادھوری باتیں سوچ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس بندے کا اللہ اکبر تکبیر پڑھنا اپنے خبث باطن پر دلیل بنانے کے لیے تھا، اور وہ سیدنا عثمان بن عفان کے مخالفین میں سے تھا۔ تو جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی بخش ان کے جو جواب دے دیے، تو پھر ان کو کہا کہ اب تو یہ جوابات بھی لے کر جا اور جہاں یہ باتیں پھیلانی ہیں پھیلا دے۔ تو یہ ہے یہاں ایک بات اصول فقہ کی یہ بھی ہے کہ سائل کو جو سوالات مد نظر ہوتے ہیں، جواب دینے والا مفتی، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ آگے پیچھے سیاق و سباق کو دیکھے، جو چیزیں اٹیچ کرتی ہیں سوال سے ساری چیزیں بتا دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ بھی صحابہ کرام کے سوالات کو جب جوابات میں بدلتے تو جو جوابات ضروری ہوتے تھے وہ سارے کے سارے کیا کر دیتے تھے، بیان کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے بارے میں صحیح نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلیل کیا ہے؟ آخری بات اس روایت پر، اس بندے کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ باتیں نظر آ گئی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار سیدنا عثمان بن عفان کو مخاطب کر کے جنتی قرار دینا یہ نظر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عثمان بن عفان کو اپنی 2 بیٹیاں دینا یہ نظر نہیں آیا۔ اس کے بارے میں آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، الرحیق المختوم میں، تاریخ اسلام ہے، تاریخ اسلام میں سیدنا عثمان بن عفان کے باب میں آپ دیکھیں ان کی شان کے بارے میں۔ اس طرح خالد سیف الاسلام جماعت الدعوہ کے انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان کی سیرت پر الگ کی کتاب لکھی ہے۔ تو یہ جو دن خاص طور پر شروع ہو چکے ہیں محرم کے دن، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد ہیں جن کے عقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2 بیٹیاں تھیں۔ اور انہی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا اور بار بار کیا دی ہے؟ جنت کی گارنٹی دی ہے۔ تو جنتی ہونے کے اعتبار سے تمام کے تمام صحابہ کرام کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ صحابہ کرام کی تمام لغزشیں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی ہیں؟ معاف کر دی ہیں۔ تو خالی صحابہ کرام کی لغزشوں کو بیان کرنا یہ کیا ہے؟ آج کے دور میں اپنے عقیدے کو خراب کرنا ہے اور ان لوگوں کا ساتھ دینا جو پہلے صحابہ کرام کے کیا ہیں؟ خلاف ہیں۔